یہ آپ کے پاس الیکشن کے لیے ایک موقع ہے، آپ الیکشن جیتتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس مطلب ہے کہ کوئی آپ نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہوگی، آپ جو ریل کے ملازمین ہیں ان کے لیے کیا کیا اقدامات کروا سکتے ہیں اپنی پاور کے زور پہ؟ ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان میں بہت ساری مطلب شکایت سننے کو ملتی ہیں، جیسے تنخواہیں وقت پہ نہیں ملتی، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جیسے ریگولر نہیں کیا جاتا، تو اس کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ اور 30 سال سے جو لوگ پہلے موجود تھے سی بی اے کے ساتھ وہ اس چیز کو کیوں حل نہیں کر رہے تھے؟ اچھا، اس الیکشن سے جو ریل کے عام ملازمین ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اب یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں جب آپ جو ہے سی بی اے میں آ جائیں گے، اس کے بعد کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جو نظام ہے جو ریلوے خود تنخواہیں دے رہا ہے یہ دوبارہ حکومت کی کسٹڈی میں آ جائے اور حکومت کی طرف سے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تنخواہیں لیٹ نہیں ہوتی؟ دیکھیں، کرپشن تو ہمارے معاشرے میں اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ اب شاید ہی کوئی محکمہ اور کوئی افسر اس سے بچا ہو۔ دیکھیں، یہ جو شیر شید صاحب کی بات کی ہے نا، جیسے یہ پاکستان کی سیاست میں چوکے چھکے لگاتے رہتے ہیں، ان کے ان چوکوں چھکوں نے ریلوے کو تباہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو کمپنیاں یہاں 4 گاڑیاں لے کے آئی تھیں وہ آج 40 گاڑیاں چلا رہے ہیں، جو 40 لے کے آئے تھے وہ 400 گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ یہ ڈیوو اور یہ فیصل موور جیسے امید ہم کرتے ہیں کہ ہماری اس نیگوسیشن کے نتیجے میں انتظامیہ ان معاملات کو حل کرے گی۔ اگر وہ حل نہ کرے گی تو پھر ہمیں یہ قانون اختیار دیتا ہے کہ ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں، ہم جدوجہد کا راستہ اختیار کریں۔ ریلوے کی ٹکٹ لینے چلے جائیں تو ٹکٹ نہیں ملتی۔ ریلوے کے افسران سے جب ان کے دیے ہوئے بیانات پڑھے تو کہتے ہیں جی اس سال میں ہم نے 57 ارب روپیہ کمایا ہے۔ یہ کمائیں، اس کمائی میں اضافہ کریں، اس کے فریٹ میں اضافہ کریں، اس کے کاروبار کو بڑھائیں۔ یہ 57 ارب کیا جو ہے نا یہ 2 کھرب کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان میں الیکشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ریل میں بھی الیکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر، جو ریلوے ورکشاپ کے مرکزی صدر ہیں، محمود الاحد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، پہلے تو یہ بتائیں کہ میں نے 30 سالوں میں نہیں سنا الیکشن ہو رہے ہیں، کہیں ریل میں کبھی الیکشن نہیں ہوئے، تو یہ اچانک سے یہ کیا الیکشن کا کیا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جہاں عام پاکستانی کو ووٹ کا حق ہے، اسی طرح کسی بھی ادارے میں مزدوروں کو بھی اپنی یونین بنانے، اپنے نمائندے منتخب کرنے اور ووٹ دے کے لوگوں کو اپنے قیادت کا طے کرنے کا حق موجود ہے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے 30 سال سے یہ ریلوے میں یہ عمل نہیں ہو سکا۔ ریلوے کی انتظامیہ نے یونین کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک منی مارشاء اللہ کی کیفیت یہاں ہے۔ حالانکہ ملک میں جمہوریت ہے لیکن ریلوے میں مارشاء اللہ ہے۔ تو اب الحمدللہ NIRC نے، فل بینچ نے، ہائی کورٹ نے، تمام اداروں نے، عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی CBA اپنے نمائندے منتخب کر سکیں۔ اور 18 جنوری کو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں 16 جگہ پہ ریلوے ورکشاپ کے یونٹس ہیں۔ یہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے اور یہ یونینز کے درمیان الیکشن ہوگا۔ ریلوے میں 7 یونینز ہیں ورکشاپس میں، ان کے درمیان میں مقابلہ ہوگا اور جو یونین سب سے زیادہ ووٹ لے گی وہ کامیاب ہوگی، وہ پھر CBA کہلائے گی، کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ۔ وہ انتظامیہ سے پھر قانونی طور پہ لوگوں کی بہتری کے لیے، ادارے کی بہتری کے لیے مذاکرات کرے گی، اپنے مطالبات پیش کرے گی اور ان مطالبات کو منوانے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، اس الیکشن سے جو ریل کے عام ملازمین ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں، فائدہ تو ہونا ہے، جیسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اصل میں ان مسائل کو حل کروانے کے لیے انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان جو برج کا کردار ہے وہ CBA یونین کرتی ہے۔ اچھا، ابھی جو ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان میں بہت ساری مطلب شکایت سننے کو ملتی ہیں، جیسے تنخواہیں وقت پہ نہیں ملتی، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جیسے ریگولر نہیں کیا جاتا، تو اس کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ اور 30 سال سے جو لوگ پہلے موجود تھے CBA کے ساتھ وہ اس چیز کو کیوں حل نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں، CBA تو 2 سال کے لیے ہوتی ہے،
1992 میں یہ الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد آج تک نہیں ہوا۔ وہ جن لوگوں نے ووٹ لیا تھا، جو کامیاب ہوئے تھے، وہ یا اس ادارے سے جا چکے ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے بعد آگے ایک نام نہاد قسم کا ٹولہ اس یونین کے اوپر قابض رہا ہے۔ نہ انتظامیہ ان کی مانتی تھی، نہ انتظامیہ ان کی سنتی تھی۔ وہ انتظامیہ کی گود میں بیٹھ کے اپنی مراعات اور اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ نہ انہیں ادارے کی فکر تھی، نہ انہیں ادارے کے ملازمین کی فکر تھی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو سی بی ہوگی اس کے پاس پاور کتنی آئے گی کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ کلیئر کروا سکیں گے؟ دیکھیں، پاور تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اپنی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن سی بی اے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قانونی اختیار ہوگا کہ وہ انتظامیہ سے بات کر سکے، انتظامیہ سے مذاکرات کر سکے، انتظامیہ کو جو مزدوروں کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکے۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ 17 سال سے یہاں مستقل نہیں ہوئے، ٹی ایل اے چلے آ رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے؟ جب ادارہ چل رہا ہے، کیری فیکٹری اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے، پورے ملک میں فیکٹریاں چل رہی ہیں، لوگ دڑا در ریٹائر ہو رہے ہیں، سیٹیں بھی موجود ہیں، تو ان کو مستقل کر دینا چاہیے۔ وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اگر وہ تنخواہ بھی دے رہے ہیں، بجٹ میں ان کی تنخواہ کی پروویژن بھی موجود ہے، اگر وہ مستقل ہو جائیں گے تو کتنا 2-4 ہزار کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک جو مزدور جب مستقل ہو جاتا ہے تو اس کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ اب میرا فیوچر، میرا کیریئر اسی ادارے سے وابستہ ہے، مجھے شوق سے، دل جمی سے یہاں کام کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ ان کو مستقل کروانا یا اس کے لیے بات کرنا، کوشش کرنا تو سی بی اے کی بات ہے نا۔ اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو جون گزرا ہے 2023 میں، اس جون کے اینڈ پہ حکومت پاکستان نے کہا کہ منیمم جو تنخواہ ہے عارضی ملازم کی، جس کو ہم ٹی ایل اے کہتے ہیں، وہ 32,000 ہوگی۔ یہ سرکار نے ایک آرڈر کیا ہے، اور ریلوے، پاکستان ریلوے بھی سرکار ہے، سرکار کا حصہ ہے، سرکار کا آرڈر ہے اور سرکار مان نہیں رہی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اچھا، جب یہ سرکار نہیں مانتی تو اس وقت یونین آگے بڑھتی ہے، یونین کہتی ہے کہ جی آپ کی مہربانی ہے، آئیے سرکار نے آرڈر کیا ہے اس پہ عمل کر دیں۔ لیکن آج 6 ماہ گزر گئے ہیں، پورے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے اداروں میں، چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ فیکٹریوں میں جو سب سے کم تنخواہ ہے وہ 32,000 ہے، لیکن ریلوے کا جو ٹی ایل اے ملازم ہے اس کی تنخواہ 25,000 ہے۔ یہ کیسا ایک ریاست ہے، 2 نظام ہے، سرکار کی سرکار نہیں مان رہی، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اچھا، یہ آپ نے سرکار کی بات کی تو پیچھے جب شیخ رشید کی حکومت تھی اس وقت شیخ رشید صاحب نے اس کو خود کفیل ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ریل جو ہے وہ خود کفیل ہے، وہ خود کما سکتی ہے، خود تنخواہیں دے سکتی ہیں۔ جب انہوں نے اس کو خود کفیل کر دیا، سارے اختیارات ان کے پاس آ گئے، پھر سرکار کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہ جو شیخ رشید صاحب کی بات کی ہے نا، جیسے یہ پاکستان کی سیاست میں چوکے چھکے لگاتے رہتے ہیں، ان کے ان چوکوں چھکوں نے ریلوے کو تباہ کیا ہے۔ ان کی غلط پالیسیوں نے، ان حکمرانوں کی غلط پالیسیوں نے، ان جیسے وزیروں نے، ان جیسے ریل کے وزیروں نے ریل کو تباہ کیا ہے۔ یہ جو پچھلے 1 سال سے لوگ اپنی تنخواہوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں، پینشن کے لیے خوار ہو رہے ہیں، اپنے واجبات کے لیے خوار ہو رہے ہیں، یہ شیخ رشید جیسے اور اعظم سواتی جیسے منسٹروں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ انہوں نے حقائق کی بنیاد پہ پالیسیاں نہیں بنائیں، ایسے اپنے سیاسی نمبر ٹانگنے کے لیے یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے اس سارے ریل کے نظام کو تباہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں جب آپ جو ہے سی بی اے میں آ جائیں گے، اس کے بعد کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جو نظام ہے جو ریلوے خود تنخواہیں دے رہا ہے، یہ دوبارہ حکومت کی کسٹڈی میں آ جائے اور حکومت کی طرف سے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تنخواہیں لیٹ نہیں ہوتی، لیکن ریلوے کی طرف سے یہی سننے میں آتا ہے جی ہمیشہ، جس کو 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے وہ 18 تاریخ تک رو رہے ہوتے ہیں، اور جن کو 15 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے وہ اگلے مہینے جا کے ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو اس نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ریلوے کی ٹکٹ لینے چلے جائیں تو ٹکٹ نہیں ملتی۔ ریلوے کے افسران سے جب ان کے دیے ہوئے بیانات پڑھے تو کہتے ہیں جی اس سال میں ہم نے 57 ارب روپیہ کمایا ہے۔ بھئی کمائیں، اس کمائی میں اضافہ کریں، اس کے فریٹ میں اضافہ کریں، اس کے کاروبار کو بڑھائیں۔ یہ 57 ارب کیا جو ہے نا، یہ 2 خرب کی طرف جانا چاہیے۔ ریل کے لوگوں کو جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ تو آپ نے دینی ہے نا، آپ خزانے سے دیں یا حکومت سے لے کے دیں، یہ تو آپ کا بندوبست ہے نا۔
یہ کوئی پرچون کی دکان تو نہیں ہے کہ آج اس کو دے دو، کل اس کو دے دو، پرسوں اس کو دے دو، پھر اگلے مہینے پھر اس کو دے دو، پھر اس کو دے دو. یہ تو ایسا ایک غلط سسٹم ہے جس نے مزدوروں کا جینا دو بار کر دیا ہے. اس تھوڑی سی تنخواہ کے اندر اور اس غیر یقینی صورتحال میں وہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے. لوگوں کو ہر پہلی کے اوپر تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کے جو 30 دن ہیں ان کی پلاننگ کر کے کو بندوبست کر کے اپنے گھر کو چلا سکے. بالکل، آپ نے جو بات کیا ہے اس سے کچھ باتیں میرے ذہن میں یہ بھی آئیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹکٹ نہیں ملتا. میں نے خود بھی ریل کا سفر کیا ہے اور ریل کے سفر کو میں پسند کرتا ہوں. اس میں سیٹ بھی نہیں ملتی، کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے. جب شیخ رشید نے کہا تھا خود کفیل ہے، اس کے بعد ابھی بھی کہتے ہیں جی کہ تنہائی ٹائم پہ نہیں ملتی کہ پرافٹ نہیں ہو رہا. جو ریل پرائیویٹ کی گئی ہیں وہ تو کروڑوں روپے کما رہے ہیں. یہاں بھی سیٹ نہیں ملتی، ٹکٹ نہیں ملتا، رش ہوتی ہے بہت زیادہ. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں نہیں کما رہے یا پیسے نہیں آ رہے. تو اس میں پھر یقیناً کرپشن کا عمل دخل ہوگا. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کرپشن تو ہمارے معاشرے میں اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ اب شاید ہی کوئی محکمہ اور کوئی افسر اس سے بچا ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ریل پاکستان کی پہچان ہے. چاروں صوبوں کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ سہولت ہے. غریب عوام کے لیے یہ ایک سستی سہولت ہے. اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے کہ یہ اس کا کاروبار جو فریٹ کا کاروبار ہے، ٹرانسپورٹیشن جو ہے، اس کی بنیاد پہ یہ پرافٹ میں جا سکتا ہے. یہ ریل افسروں کی غیر ذمہ داری کہہ لیں یا نالائکی کہہ لیں جس کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر رہا. ورنہ ہم نے دیکھا ہے جو کمپنیاں یہاں 4 گاڑیاں لے کے آئی تھیں وہ آج 40 گاڑیاں چلا رہے ہیں. جو 40 لے کے آئے تھے وہ 400 گاڑیاں چلا رہے ہیں. یہ ڈیوو اور یہ فیصل موور جیسے آپ کے سامنے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹرک لے کے آتے ہیں، وہ ٹرکوں کو درجنوں میں لے جاتے ہیں. یہ 75 سالوں میں یہ پاکستان کا یہ خوبصورت مضبوط ادارہ بجائے آگے بڑھنے کی طرف پیچھے کو جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے یہ اس کی نااہلی ہے. یہ ریل کے مزدور کام کر رہا ہے. ریل کے مزدور سے اگر کوئی شکایت، کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے تو بتائیں. آج بھی ان برے حالات میں بھی گاڑیاں بن رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، مٹیریل نہ ہونے کے باوجود ریک پہ ریک نکل رہے ہیں. لیکن کاروبار کتنا بڑھ رہا ہے، مزدوروں کو سہولت کتنی مل رہی ہے، اوور ٹائم کتنا مل رہا ہے، ان کو اپ گریڈیشن اور پے اسکیل میں کہاں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو ٹیکنیکل الاؤنس کہاں مل رہا ہے. کچھ نہیں مل رہا. گھروں کی بری حالت ہے. مکانات ایسے ہیں جیسے بھوت بنگلہ ہیں. 5% کٹوتی ہو رہی ہے لیکن مرمت کے لیے جو ہے نا کوئی 1 روپیہ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا. یہ کیسا نظام ہے؟ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. مزدور کام کر رہا ہے، افسروں کی نالائکی اور نااہلی سے یہ ریل تباہ ہو رہی ہے. یہ آپ کے پاس الیکشن کے لیے ایک موقع ہے، آپ الیکشن جیتتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس مطلب ہے کہ کوئی آپ نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہوگی. آپ جو ریل کے ملازمین ہیں ان کے لیے کیا کیا اقدامات کروا سکتے ہیں اپنی پاور کے زور پہ؟ دیکھیں، یہ ہم نے اس پوری جو انتخابی مہم میں اپنا ایک منشور دیا ہے اور اس منشور میں جو ورکشاپوں کے مزدوروں کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، چیدہ مسائل جو ہم نے بلٹس کی صورت میں پیش کر سکتے تھے وہ پیش کیے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہوں گے، ہم CBA ڈکلیئر ہوں گے تو پھر ہمارے پاس ایک قانونی حق ہوگا کہ ہم ریل کی جو ٹاپ انتظامیہ ہے اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیں، ان کو ان مسائل پہ کنونس کریں، قائل کریں اور انہیں منائیں کہ یہ لوگوں کا حق ہے، یہ لوگوں کی مشکلات ہیں، یہ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان کو حل کریں. وہ امید ہم کرتے ہیں کہ ہماری اس نیگوسیشن کے نتیجے میں انتظامیہ ان معاملات کو حل کرے گی. اگر وہ حل نہ کرے گی تو پھر ہمیں یہ قانون اختیار دیتا ہے کہ ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں، ہم جدوجہد کا راستہ اختیار کریں. پھر قانون یہ بھی جو ہے نا اجازت دیتا ہے کہ اس میں پھر NIRC اور پھر اس میں حکومت کے دوسرے ادارے انٹروین کرتے ہیں اور پھر مزدوروں کی اس تنظیم اور اس یونین اور انتظامیہ کے درمیان جو بیٹھ کے معاملات کو حل کروانے، مطالبات کو منظور کروانے اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر نیگوسیشن کرنے کے مراحل میں یہ سارے ادارے ممد و معاون ہوتے ہیں. یہ ایکسرسائز بہت سارے اداروں میں موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن ریلوے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہم ریلوے کے اندر بھی اس کلچر کو اور اس سسٹم کو بحال کرنا چاہتے ہیں.
اچھا لاسٹ میں آپ کے جو سپورٹر ہیں اور جو ووٹر ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ 30 سال بعد لوگوں کو ووٹ کا موقع مل رہا ہے اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں وہ اگر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو آنے والا کل ان کے لیے بہت ساری خوشیاں اور سہولتیں لے کے آئے گا. یہ موقع بار بار نہیں ملتے, انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آگے بڑھ کے ریلوے پریم یونین جس کا نشان شمع ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے لوگوں سے ووٹ بھی مانگنے چاہیے, خود بھی ووٹ دینے چاہیے. شمع کی کامیابی انشاءاللہ تعالی مزدوروں کی بہتری کے لیے جو ہے نا ایک اچھی نوید لے کے آئے گی. بہت شکریہ سر آپ کا. جیسے کہ مختلف جگہوں پہ الیکشن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ جو الیکشن کا سلسلہ ہے یہ تقریباً 32 سال کے بعد ہو رہا ہے. ریل کے ملازمین سے ان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ تبدیلی کی طرف فوکس کیا جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.